السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی سو من محل قبل چ دل جولان کیا چ شمار سجن نوشت کنا من ول دل جولان کیا جب گوشا گریشی مطلب مجھے جیسے کہ مجھے لوگا خیر میں لوگ ہی جیسے کہ مجھے پروگرام شمار وشت کن گیا منی آواز اس طرح بالکل بھی فوکس مکنے تا چیا کہ ظاہر ہے ابری ڈسٹ والا موسمی اور توار منی سک خرابی چکی منی گٹ خرابی تو معذرت گما کدی ظاہر ہے ابری ما سچی بیمار ضرور بھی موسمی تو کا پاکستان تو کا خیر مارایا آئے گئے تھی. میں سوچ گیا تھا کہ سردی انسان اور بیمار نہ کہیں جو ڈسٹ موسمی علامہ شما ماسک جو استی ماسک بجنے تھا ڈرنا رہا تھا. خیر من وقت ماسک نہ چنا لیکن مرچی من کوشش کو گوشانے میں پردہ کر گئے لیکن انجو من گھنتر کو لگت جو کہ نہیں بکائے گی کل لکھی ایک عجیب مزاج ہے نیتی جب تو شرح یاد کنے بھدکی تھی دیمہ کہتی ہیں جو کل لگا لگی مردم. خیر ایشین چی ابید گولی چارو کا انچو کی مزانی کراچی تو کا یا کوئٹہ تو کا یا بلوچستان تو کا شہری نیمگا اگر بیچاری بعض کراؤڈی بعض رشی ٹریفک انچو خطرناک طریقے انچی رشا اور صبر تحمل ایک مکار بھی زیری یک جگہ کہ اگر شمارا پوجے گی 5 منٹ اگر لیٹ پوجے قیامت ہی نہیں تھی. 5 منٹ اگر لیٹ پوجے قیامت ہی نہیں تھی. وطی جانے اور دگرانی جانے حفاظت بیکنے تا خاص کر سفرے تو کا خاص کر جب مگو منو پتہ جب گوٹ چو آستے منجانی سفرے تو کا خاص کر میوزکے بالکل بھی استعمال مکنے تا. مرچی باندھا میں بچکا نہ بتا نہیں چیئے ہینڈ فری گوشیں تھے میوزک گوش دار گیا اور بالکل بھی سگنلے خیال نکن گیا. میں دماغ یک جگہی بہترین یک جگہ فوکس بھی تکا اور دومی جگہ انچی بار بار ڈی فوکس بھی. میوزک اور ہینڈ فری انچی چیزیں کیا یہ لاؤڈ آواز میں دماغ رہا تقریباً وطی طرف متوجہ کرنگا کامیاب بھی. اور میں دماغ جو استی جو ماحولیاتی جو چیزاں آئیں انچی کم و دیر ہٹی چاہے میں ہمیں کر کوشش بکنی میں دماغ میوزک گما گیش انچی گیش جو استی ساز و زیمل نیمگا گیش انچی گیش روتی. ایشین چی ابید ناما کسی ہورنا گوشدار کت کنی ناما گاڑیانی توارا گوشدار کت کنی ناما سگنل تو نیستی سگنل بتی مرچا سچ فیوز تو نہ سگنل لائٹ نیستی لیکن ناما کسی را غور کت کنی اور امشی آماچا مرچی باندار روڈ ایکسیڈنٹ باز بے گیا. تو وطی جانے حفاظت بکنے تا ماں انچو وطی ایڈکٹ بنائیں تا وطی عادت بنائیں تا موبائل فون آ رہا بعضی قسمہ گندگا انچو بھی نشتگا موبائل فونے بغیر ماں ساز اور تو نکنی ماں منی جند بھی خیر یہ چیزیں چی ماں اگر ماں وطر بھی ماں ملوث کنا لیکن سفرے تو کا جب ماں کوئی چیزیں استعمال کریں یعنی کہ سفرے تو کا خاص کر جب ماں رو گئی من چکا نہ دیتا کمبلا نہیں تو کا موبائل استعمال کر گیا مات پہ اتنا کچھ کی جبکہ میں چمہ نہیں پتلی یہ جو میں چمہ ایشائی جو کسانی پتلیاں پیپل گوشنتی تو یہ جو پیپل ہے یہ روشنی جو استی انہیل کا پتہ کشی لیکن انچو کہ میں کسانیہ میں سائنس سے ٹیچر گوشتا بھی تھا جب لین میرا اور لین کائے گا لگا تو چمے سرا ہوتی دستہ بے دیتا پرچا کہ میں جو پتلی ہے یہ روشنی گیش بیگنچی ہوتی سائزہ مزن کا اور روشنی کم بیگنچی ہوتی سائزہ مزن کا اور گیش بیگنچی ہوتی سائزہ کسان کا. یہ اچانک یہ لائٹ جو میں چمان لگی اور لگاتار میں پتلی جو سی یہ سائز مزن بے گی امی ابرا میں چکنی چم کمزور بے گیا مطلب یہ چیزا میں صحیح سرا ڈسکرائب کو تک نہ ٹائم اکڑ نہیں سی بلے یہ اگر میں شری چکا پٹپول بکنی گرو میں بیچاری کہ موبائل فونے بعض نزدیکان چیز جو روشنی جو لائٹ ہی اور چکانی جو لائٹ مرتگا صرف موبائل لائٹ فوکس بیگی میں چمانی تو کا یہ چکری بلیں خطرناک چیز اسی ریز اسی لائٹ جو استے نہ کہ چکانی چمے واسطہ بلکہ دماغی واسطہ بھی بعض خطرناک ثابت بھی ہیں. مرچی باندھا میں چوک ایک چیزیں بحال بے گیا یا موات ایک چیزیں بحال بے گیا پتہ میں کندے مطلب میں کندے میں کچھ یاد نہیں پاتا جو بول لگی عادتی یہ عادت بیماری ہے ایک مزنے بیماری ہے. اگر میں بارے بھی پٹو پول بکنے کہ میں کسانی چیزاں یعنی کہ منی جن برابر کرنگا بیال بھی خیر منی پروانے لگی کسانی چوکوا موا لیکن ہمیشہ کہ اگر یہ چیز میں تو کا بیگی گورا میں چکانی تو کا بیگی بیدی کہ میں سختی سرا بزیرے اور موتی چکانا اے دگے جو چیزاں فضول چیزیں یعنی کہ موبائل فونے تقریباً کمبلا نہیں تو کا استعمال اور تقریباً ہینڈ فری گوشیں تھی مرچہ واش روم ہو گیا چکانا موبائل گونی مطلب شمارا میں ذہن کجار ہو گئی واش روم میں تو کا چکانا موبائل چیا گونی شما ہمیں چیزیں تو وہ سوچے بالکل بھی سختی نہ کر گئی
اور ماں آئینی عادتا انچو بنائیں گے کہ ماں وتی چکا نہ سمجھو یہ خطرہ مگوشن گھٹری نالی تو کا مان کن گے وتی دستنگو ایشین چھے ابید ما مسرنا میں گوشن کی ٹریفک رولز آنی نیستی بل پھر بھی حفاظت بکنے تا ٹریفک رولے بالکل شما پیلو بکنے تا ایشین چھے ابید رایا ہینڈ فری گوشہ مکنے تا تاکہ شمیں جانے اور دیکھنا نہیں جانا رہا خطرہ وپی گولی چارو کا مچی میں پروگرام انفارمیٹیو رہو گی ماں جو گوشہ جیسے کہ پتہ نہیں میں سیاسی پروگرام ہی کر گئے ہیں لیکن خیر ماں ضرور سرپدی والا پروگرام کرنے کوشش کرنی ماں الگ الگ جتا پیڑے مردمانہ توار کرنی خاص کر اشانی تو کوئی یک پیڑی باز سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ابید ایشانی جدگی بھی پروفیشن ہستا اور ماں کوشش کریں کہ ہما پروفیشن ایک ماں ہم گرن چاہ ہما پروفیشن ماں فوکس بکنی غور و فکر بکنی اور ہما فوکس کے مطابق ماں پروفیشن بابتا گب بکنی اور سرپدی بھی دے واتی پبلک آ رہا یا ماں چیزیں کنفیوژن ہستی مرچی پاکستان مرچی باندھا جیسے گیس سے کنفیوژن پبلک سروس سے کنفیوژن یہ کنفیوژن والا چیزاں نہ ماں کمو دیر کرنے لوٹی کہ آخر کاری کنفیوژن چیزی ماں انچو کہ ماں کلائمیٹ چینج ہے گپ کو ماں تقریباً جو پاکستان تو کا آپ جو قلت بے گی اما یہ گپ کو واجہ باز شری گپے کو کہ میں کرتا فلٹر سسٹم نہیں اس تھی پائپ لائن انچی جوڑ نبی تکا کہ پاکستانی جو آپ ویسٹ بے گا یہاں آپ ادا فلٹر بے با سمندر ہے تو کا بورواں پتہ ریسائیکل بھی پتہ میں یوز بکنی اسی اے سسٹم آج تک میں گورنمنٹا جوڑ نہ کتا میں آپ جو استی میں جو آپ کہے گی پاکستان تو کا ہمیں کر ویسٹ بے گیا ہمیں کر گندگی جو فیکٹری نیم گنچی لوگانی نیم گنچی یہ ابھی جب فلٹر یہ روان کر گیا یعنی کہ یہ ضائع بہ گیا ہمیں سجنا چی مصری وجہ کہ پاکستان تو کا آپ قلت بہ گئی ایک نو کی چیزیں ہمارا پتہ چلے خیر نیما پروگرام میں اسٹارٹ کرنے بلے یہ چیزیں جی کسانی پڑے گی پتہ ساڑی بھی میں گھوم بیتا واشد کے گلی چارو کا بریکن جی سارے جو کا بطران کر گئے تھی خاص کر ماں ایک کسان جی سرپدی شمارداری کی مرچی ماں انچو کی گو میں پروگرام بہت انفارمیٹیو رو کی پرچہ کی میں دو خاص انچی شخصیات ہم گرنچا کہ میں اما ایشو سرابر کرنا جو مرچی باندھا یہ واسطہ میں بعض کنفیوز و پریشان ہی کہ آخر کر جو پاکستان تو کا چیئے بے گی چاہے میں غلطی بھی یا گورنمنٹ غلطی بھی یا سسٹم میں غلطی بھی یا سسٹم میں نمنو کو میں غلطی بھی مرچی ماں آئی اس طرح لاتی گپتران کریں تو میں گپتران کریں گے بس ہمراہداری کریں گے محمد علی حیدر صاحب سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور اسلم خالق صاحب جو پیسہ بھی میں پروگرام میں حصہ لیتا سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں تھینک یو سو مچ اچھا اسلم خالق صاحب جو ہستے ہیں آپ فاؤنڈری روٹری کلب کراچی نیکسس سے اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ گورنر اور محمد جو ہستے علی حیدر صاحب جو ہستے سینئر وائس چیئرمین آف آل پاکستان LPG ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن چیئے چیئرمین ہیں اور امشی مما مچی LPG گیس اور سوئی گیس جو پاکستان کو نیچرل گیس جو پاکستانی وتی معدنیات تھی آئیے بابتوں کا پتران کریں جی سر یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ مین ایشو ہے جو ابھی ہم کراچی میں بھی فیس کر رہے ہیں یہ پرابلم اور تقریباً پاکستان پہلے سے اس کی ضد میں آ چکا ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے بات کی جس جگہ سے گیس فیلڈ مطلب مین گیس فیلڈ آتی ہے مین پائپ لائن آتا ہے وہاں اس جگہ پہ آج تک گیس نہیں ہے بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ سلنڈر یوز ہوتا ہے وہاں پہ گیس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کچھ جگہوں میں اگر گیس ہے تو اب نہ ہونے کے برابر ہے سوئی جہاں سے ہم گیس پورے پاکستان میں مہیا ہوتی ہے ادھر لوگ لکڑیاں جلا کے جو ہے وہ اپنا کام چلاتے ہیں تو یہ کیا پرابلم ہے اور گیس ایشوز آج ہم کیوں فیس کر رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج مدعو کیا جی پاکستان میں گیس کا کرائسس جو ہے یہ شروع ہوا ہے آج سے تقریباً کچھ 20 سال پہلے بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہم نے اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قیمتی منرل سے نوازا ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہمارے یہاں پالیسی سازوں نے اس گیس کو ضائع کیا ایسی جگہوں پہ دیا جو پروڈکٹیو سیکٹرز نہیں تھے
نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس نہ ڈومیسٹک سیکٹر کے پاس گیس ہے، نہ انڈسٹری کے پاس گیس ہے، اور نہ ہماری پاور جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس گیس ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بات طے تھی کہ جو صوبے پروڈیوس کرتے ہیں اس پہ ان کا پہلا حق ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے صوبوں کو دی جائے گی۔ سوئی جب دریافت ہوئی 60 کی دہائی میں تو اس وقت یہ ترمیم نہیں تھی، اس وقت پاپولیشن بیس ڈسٹریبیوشن کی گئی کہ جہاں آبادی زیادہ تھی انہوں نے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن چینل بچھا دیے تاکہ تقریباً 1958 اور 1959 میں سوئی جی تو یہ جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے سوئس کا SSGC اور SNGPL، ان دونوں کے نیٹ ورک کو ڈالا گیا آبادی کی بنیاد پہ کہ جہاں زیادہ آبادی ہے وہاں گیس کو پہنچایا جائے تاکہ ان پائپ لائنز پہ جو خرچہ ہو رہا ہے، ٹرانسمیشن کاسٹ ہے، بلنگ ہے وہ ہو سکے تاکہ وہ اس کو فیزیبل بنایا جا سکے۔ گیس ہم نے اتنی سستی رکھی ہے، اس کے ٹیرف رکھے کہ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ تو ہے۔ ہمارے لائن لاسز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اس وقت ہمارے لائن لاسز 30 سے 32% ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر 1 لاکھ روپے کی گیس پائپ لائن میں جا رہی ہے تو 32,000 روپے اس کے اندر لائن لاسز ہیں۔ یہ اتنے بڑے لاسز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہم نے اس قیمتی ایندھن کو جو ہے وہ ناقص پالیسی کی وجہ سے اور ڈسٹریبیوشن میں جو خامیاں تھیں، جو پریویلیجز تھے، جو چوریاں تھیں، ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا۔ آج ہم گیس کو ترس رہے ہیں جی، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو بہت بڑا کرائسس دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی 28% آبادی پائپ گیس سے منسلک ہے، باقی ساری آبادی جو ہے ان کے پاس یا تو LPG کا استعمال ہے یا لکڑیاں ہیں یا وہ ٹریڈیشنل فیولز ہیں جو وہ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو ہیٹنگ ویلیوز کے لیے۔ اب 28% جو آبادی ہے میں آگے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو بھی گیس کی ترسیل جو ہے اس میں کمی آتی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ان سردیوں میں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں تو گرمیوں میں بھی یہ حال ہے اور گرمیوں میں بھی یہ حال ہے۔ تو اس کا جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2000 کی دہائی میں CNG سیکٹر کھول دیا اور ہم نے بہت سستی گیس گاڑیوں میں ضائع کر دی۔ آج وہ CNG سیکٹر آپ کو پتہ ہے بند ہو گیا، کیونکہ جس دن ہم نے وہ ڈفرینشیل ختم کیا پرائس کا CNG سیکٹر بند ہو گیا۔ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں ہم نے کی، بٹ آج وہ سیکٹر وہ ایک لاس، بہت بڑا لاس جو ہمارے سر پہ آ گیا۔ اسی طریقے سے وہ بڑے جائنٹس جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے ان کو ہم بہت سستی گیس دے رہے ہیں اور ایٹ دا ایکسپینس کہ ان کو سبسڈی بھی مل رہی ہیں، مگر وہ فرٹیلائزر ہم سستا نہیں کر پا رہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو ہمارے پالیسی ساز تھے ماضی میں، اگر انہوں نے اس گیس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، اس گیس کی ترسیل کے حوالے سے، اس کی ایپلیکیبلٹی کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہوتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ پھر کچھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان میں ایکسپلوریشنز بھی نہیں ہوئی، نئی گیس دریافت ہونے میں ہمیں کافی دقت کا سامنا رہا۔ نئی گیس کی بات تو ہے، لیکن کیا گیس سٹوریج سسٹم نہیں ہے ہمارے پاکستان میں جو کہ تقریباً کنٹریز میں ہوتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے جب سیلاب آیا تھا تو میں نے ایک نیوز پڑھی تھی کہ مین گیس پائپ لائن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یا وہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ جو قلت اتنی شدت سے آ رہی ہے اس کے بعد ہی آ رہی ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ریپیئرنگ یا مینجمنٹ نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں؟ دیکھیں، ایک تو عنصر ٹیکنیکل لائن لاسز کا تو اپنی جگہ پہ ہے، بٹ جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ بڑھی ہے اوور دا ایئرز، ہماری سپلائی لائن نہیں بڑھ سکی۔ اب دیکھیں سوئس ڈسکور ہوئی 60s کے اندر، اس وقت پاکستان کی آبادی کیا تھی؟ متحدہ پاکستان کی آبادی میرے خیال میں 10 کروڑ تھی۔ آج ہم صرف ویسٹ پاکستان جو ہم پاکستان ہیں، ہم 22-23 کروڑ پہ، ابھی ہمارے سینسس کے فگرز ہی ہمارے نہیں پتہ۔ اگر اس کا 28% آبادی کے پاس گیس ہے ڈومیسٹک کے پاس، اور انڈسٹری بھی بڑھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہمارے ہاں گیس کی سپلائی نہیں بڑھ سکی، ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں سپلائی کیوں نہیں بڑھ پائی۔ بلوچستان میں 2005-06 میں بھوتی صاحب کے واقعے شہادت کے بعد بلوچستان میں ایکسپلوشن نہیں کر پائے ہم، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے۔ KP میں ایکسپلوشن ہو رہی ہے، سندھ میں نئی دریافت ہوئی ہے گیس۔ سندھ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم واز دا بگیسٹ، مطلب 2012 سے لے کے 17 تک سندھ واز دا بگیسٹ پروڈیوسر آف گیس، بلوچستان سے زیادہ اس کی گیس ہو گئی تھی۔ اب KP کی سب سے زیادہ مطلب اب مین فیلڈ جو ہے وہ سندھ کی طرف سے ہوگی۔ مگر اب جو ہے، اب جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس میں KP از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف گیس۔ KP میں بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں، اور KP اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے ہاں جو گیس کی جو یوزیج ہے آبادی کے تناسب سے، اب جو 3 صوبے جو گیس پروڈیوس کر رہے ہیں، اور پنجاب میں گیس پروڈیوس نہیں ہوتی اور پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، تو گیس بیسکلی
اس وقت کے پی از دا اونلی پروونس جو کہ سرپلس گیس پروڈیوس کر رہا ہے. اس کی آبادی کا کنزمپشن کم ہے اور اس کی گیس زیادہ پروڈکشن کر رہی ہے. باقی تینوں صوبے اس وقت ڈیفیسٹ کے اندر ہیں. اچھا یہ میں نے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ 3 صوبوں سے ہمارے یہاں جو ہے مین فیلڈ ہیں گیس کے اور یہ دریافت بھی ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی بدقسمتی سے ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ پبلک سروس کی اگر بات کریں تو یہ تو مین ضروریات ہے ماحولیات کی. مطلب اگر ہم دیکھیں پانی, گیس, بجلی سے بھی ہم تھوڑے سے پیچھے جا رہے ہیں. پانی تو ہمیں خریدنے کو ہی ملتا ہے اور گیس بھی آہستہ آہستہ ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو کیا آگے جا کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ضروریات ہے پاکستانی طور پہ اگر ہم دیکھیں عوامی طور پہ, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, جہاں تک گیس کا تعلق ہے, بیسیکلی گیس کے ذخائر پہ پچھلے کوئی 25-30 سال سے اس پہ توجہ نہیں دی گئی کہ مزید ذخائر دریافت کیے جائیں. بیسیکلی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ کام کافی سلو ہوا اور اس میں جو گورنمنٹ کو جو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا, کسی بھی پچھلے 2-3 گورنمنٹیں جو بھی آئی ہیں انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا. اس طرف تو انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے ہماری پاپولیشن جس حساب سے انکریز ہوئی ہے, انڈسٹریز جس حساب سے انکریز ہوئی ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کیا گیا. پھر جو ہے کویت سے, قطر سے جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا LNG وغیرہ لانے کا, لیکن وہ بہت دیر ہو چکی تھی اور ابھی بھی جو ہے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی. کہ دیکھیں اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے بہت تیزی سے جو ہے وہ پاپولیشن جو اس کی انکریز ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو. آپ دیکھیں پہلے بنگلہ دیش کی جب پاکستان کمبائنڈ تھا تو ٹوٹل 10 کروڑ تھی, تقریباً 6 کے قریب وہ تھے, 4 کے قریب ہم تھے. اب الٹا حساب ہے, آئی تھنک پاکستان 22-23 میں ہے اور وہ 15-16 کے قریب ہے. تو یہ الٹا حساب ہو گیا اور ہماری پاکستان کی پاپولیشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے, ہماری ایک ورکنگ نہیں ہو پا رہی. ہم ورکنگ جو ہے آئندہ کے جو ہے سن 2030 کا 40 یا 50 کا ویژن لے کے نہیں چل رہے. ہماری اس وقت جو ایک ضرورت جس کو ہمارے پولیٹیشین سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی کرسی جو ہے بچاؤ اور ساری انرجی اس پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. لیکن اگر ملک ایک ڈوب گیا, میں ایک بات پہ حیران ہوں, آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو پاپولیشن کے لحاظ سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن سر قدرتی معدنیات میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں. لیکن اگر قدرتی معدنیات ہے اور اتنے جدید دور میں, ٹیکنیکل دور میں بھی اگر ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر پا رہے, اس کو نہیں اجاگر کر پا رہے, تو ہم کتنے پیچھے ہیں دنیا کے. اگر پاکستان میں یہ سسٹم آگے, جیسے کہ سر نے کہا, گورنمنٹ جو ہے کرسی کے پیچھے لڑنے کے بجائے معدنیاتوں کے پیچھے, ان کو صحیح مہیا کرنے کے پیچھے آ جائے, تو ہمارے ملک میں کتنے فائدے ہوں گے, ملکی سطح پہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں بے انتہا پوٹینشیل ہے منرلس کا. ہمارے جو ٹیکنیکل سروے ہوا تھا 60s میں, کینیڈین کمپنی نے, اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے پاس ہیوج ریزروز ہیں آئل اینڈ گیس کے. ہمارے پڑوس میں آپ دیکھ لیں کہ ایران ہے جو کہ دنیا کا سب سے ون آف دا بگیسٹ کنٹری ہے, پیٹرو کیمیکل اور آئل پروڈیوسنگ کنٹری. تو ہمارے پاس, ہم بھی اسی جیولوجیکل سروے میں آتے ہیں. تو بات صرف ہمارے پیورٹیز کی ہیں. ہمارے ملک میں صرف آئل اینڈ گیس نہیں, آپ دیکھیں ہم نے اپنے ملک میں لوکل پروڈیوس کے اوپر اور لوکل پروڈکشن کے اوپر ہمیں توجہ نہیں دی. ہم آج تک امپورٹڈ کنٹری بنے رہے ہیں, تھورو فیئر بنے رہے ہیں کہ جی جو مال لے کے آئے وہ بیچ دے, اور یہاں لوکل کنزمپشن اور لوکل پروڈکشن کے اوپر ہمیں توجہ نہیں دی, کسی بھی سیکٹر میں توجہ نہیں دی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. یہی تھی وجہ سے کہ ہم نے لوکل پروڈکشن کے اوپر ہم نے کوئی فوکس نہیں کیا. اب گیس کا جو کرائسس ہے جس کے اوپر میں آپ نے بات کی, اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے 2000 میں جب LPG کا بزنس سٹارٹ کیا تو اس وقت پاکستان کی 100% جو نیڈ تھی وہ لوکل LPG سے پوری ہو رہی تھی, جو لوکل LPG پروڈیوس ہوتی ہے پاکستان میں. آج 2023 میں 60% LPG امپورٹ ہو رہی ہے اور وہ 40% لوکل LPG جو ہے وہ 40% ہو گئی ہے. مطلب ہم نے اپنی لوکل پروڈکشن میں اضافہ نہیں کیا اور ہماری نیڈز بڑھتی گئیں
اور آج ہم امپورٹڈ LPG پہ آ گئے ہیں. حالانکہ اگر پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوکل پوٹینشیل LPG پروڈکشن کا موجود ہے وہ اتنا ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں. میں پچھلے کچھ 2 سال سے ایک LPG پالیسی کے لیے سرکار سے جو ہے وہ کیونکہ ایسوسیشن میں ہوں تو مجھے سرکار سے میں 2 سال 3 سال ہو گئے کہ میں اس پالیسی کو اپروو کرانے کے چکروں میں انوالو ہوں اور میں اب تک وہ پالیسی نہیں کرا پایا. اب جس سیکٹر کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنے گی وہاں انویسٹمنٹ ہم کیسے لے کے آئیں گے؟ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پالیسیز جو ہے وہ ملک کی مطلب ترقی کے لیے ہوتی ہیں لیکن اکثر کیونکہ وہ ایک عام جگہ سے آتی ہے یا ایک ایسے شخص سے آتی ہے جس کا وہ پولیٹکس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ ایکسیپٹ ہونا بھی ہمارے ملک میں مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں ایک عام بندہ بھی اگر کوئی چیز انوینٹ کرے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, یعنی کہ امیجیٹ اس پہ ایکشن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ملک کی سطح پر یا اس کے فائدے کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی خیال کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. نہیں, اس میں ایک میں آپ کی اس بات میں ایک اضافہ کروں کہ جب تک کوئی بھی پالیسی ہو اگر اس کے سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز انوالو نہیں ہے اس کے اندر وہ پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہوگی. جو بیوروکریٹس ہیں ان کا کام نہیں ہے پالیسی بنانا, وہ پالیسی بنانا ہمارا کام ہے کیونکہ ہم اس ٹریڈ کے سارے جو نشیب و فراز سے واقف ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی ویکنیس کیا ہے, اس میں کہاں پہ چیزوں کو آپ کو کور کرنا ہے. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ چلیں امپورٹ پہ تو ہم آ گئے. میں نے صرف یہ ان سے کہا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس LCs کلیئر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ آپ کم سے کم اتنا کر لیں کہ جتنی ضرورت ہے ملک میں اتنی ہی گیس امپورٹ کرنے کی اجازت دیں. کچھ سروے کرائیں. آپ نے اتنی بڑی ایک فوج پالی ہوئی ہے منسٹری کے اندر, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ سروے کریں کہ بھائی اس ملک میں ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کتنا ہے. ہر کوارٹرلی 3 مہینے میں اس ڈیمانڈ کو حذف کریں, اسی کے مطابق آپ امپورٹ کریں تاکہ آپ کا قیمتی زر مبادلہ ضائع نہ ہو. ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے. تو غرض یہ ہے کہ ہم جب تک ہمارے یہاں کامن جو فیکٹرز ہیں, جب تک ہماری حکومت اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایک کنکلوسیو ڈاکیومنٹ ہم نہیں بنائیں گے, ہم اسی طریقے سے کشکول لے کے گھومتے رہیں گے. تمام جو آپ کی بات تھی کہ تمام منرلز ہوتے ہوئے, تمام وسائل ہوتے ہوئے بھی اگر ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے. آنے والا وقت جو ہے اس میں انرجی کرائسس پاکستان میں مزید وائڈ ہوگا. اگر ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے خریدنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات یا گیسولین یا LNG, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی. یہاں لوگوں کے پاس آپ کو ریشننگ کرنی پڑے گی, آپ کو گھر سے آپریٹ کرنا پڑے گا. اچھا ایک بات عجیب ہے کہ اگر ہم عوامی مطلب پرابلمس کی بات کریں تو ہر چیز میں ابھی برڈن آ رہی ہے. ہر چیز میں کوئی ایک چیز نہیں ہے جہاں سے عوام بچ سکے. آپ کی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے میڈیسن تک وہ چیز آ گئی ہے کہ ایک عام انسان میڈیسن بھی نہیں خرید سکتا اپنی سیلری سے ہٹ کے. آپ پہ بلز اتنے لگائے گئے ہیں کہ آپ کی آدھی سے زیادہ سیلری تو وہاں پہ جاتی ہے. سیلری انکریز نہیں ہو رہی لیکن آپ کی ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں. تو سر یہ کتنا بڑا ایک برڈن ہے اور کتنی بڑی ناانصافی عوام کے ساتھ کہ ایک طرف تو آپ سیلری انکریز نہیں کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو کہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کو کہوں. گورنمنٹ میں بھی لاسٹ ٹائم اگر اناؤنسمنٹ ہوا تھا تو میرے خیال سے 20 یا 25,000 کا ہوا تھا, جو کہ آج کے منیمم 25,000, لیکن آپ کے ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں ہر چیز پہ. تو یہ کتنا بڑا نقصان آگے جا کے عوام کو فیس کرنا پڑے گا کیونکہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے چیزوں کی قیمت پہ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس میں کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے کوئی بھی ملک ہو اس وقت تک وہ ترقی یا اپنے عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتا جس میں اس کی اکنامک گروتھ کا پلان موجود نہ ہو. ہمارے حکمرانوں نے آج تک جو ہے اس چیز پہ توجہ نہیں دی, کسی نے بھی نہیں دی, اور اس کے لیے بیسیکلی جو ہے ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وقتی طور پہ جو ہے اور صرف اپنے اس میں لگا رہے. آج تک میں جو محسوس کرتا ہوں انہوں نے ایوب خان کے دور کے بعد کسی حکومت نے توجہ نہیں دی کہ ملک کو جو ہے اکنامکلی گرو کیا جائے. اور وہیں سے جو ہے آج ہم جس مقام پہ ہیں
ये एक अफरा तफरी का मकाम है कि हर शख्स जो है वो इस चीज़ में लगा हुआ है कि ये शॉर्ट पीरियड है, जितना बना सकते हो बना लो। अभी मौजूदा उसमें भी आप देखें मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, मेडिकल कंपनियों ने भी, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उन्होंने भी अपना टारगेट बनाया है कि जी मिनिमम टाइम में जो है मैक्सिमम गेन करना है। ये फील्ड हर उसमें जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी भी है, स्टॉक ऑन होल्ड किया है, ख़राब किया है, गंदम की शॉर्टेज। आप ये देखें ना आज अब तो ये तो तवील होगी गंदम की शॉर्टेज, तो ये तो बहुत तवील होगी, क्योंकि जहाँ से काश्तकारी हुई वहाँ से अब तक पानी नहीं निकाला गया। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो बात ये है कि उसमें फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक मुल्क में नहीं होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी जो है मतलब फ़ायदा नहीं होगा। अब ये तो बहुत ख़तरनाक तरीके से अगर हम गौर से देख रहे हैं, मैं किसी की जिस भी फील्ड्स के बंदों से बात करती हूँ, प्रोफेशन बंदों से बात करती हूँ, तो मुझे मुस्तकबिल बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। जो मुस्तकबिल है, अगर हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा सुधर जाए, संवर जाए, तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा इस साल, क्योंकि अगले 4 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा वो जो हम नहीं भुगत सकते, क्योंकि अब इतनी ताकत अवाम में नहीं है कि वो इन चीज़ का भरपा करे। गुलचार को ज़ीर कसानी ब्रेक की बता साड़ी भी मैं घूम बेटा। वाशद के गोली चारों का ब्रेकर जी सारे जो पुत्रान कन गए थे, खासकर जो मैं मेन इशू हुई गैस इशू और पब्लिक सर्विस जो मैं डिपार्टमेंट अस्ता हर सेक्टर तो को डिपार्टमेंट अस्ता, लेकिन ये डिपार्टमेंट एक्टिव चाहिए नया इशाना मतलब अवामी तौर पे प्रॉब्लम या गवर्नमेंटी सदारती तौर पे प्रॉब्लम इस बारे पुत्रान करी। अच्छा सर, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि हमारे पाकिस्तान में नेशनल अगर सेक्टर से बात करें तो गैस के कितने फील्ड हैं? जैसे कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस की इस वक्त छोटी बड़ी फील्ड मिला के तकरीबन कोई 32-33 फील्ड्स हैं जो तीनों सूबों में ऑपरेट कर रही हैं, बलूचिस्तान में, केपी में और सिंध के अंदर। जी। और उनमें गैस फील्ड्स भी हैं, ऑयल फील्ड्स भी हैं, उसमें OGDCL, PPL, मोल और अटक, और इसके अलावा कुछ फॉरेन कंसेशंस हैं उनकी भी फील्ड्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, हमारे रिजर्वायर्स में इजाफा नहीं हुआ, हमने नई दरियाफ्त नहीं की, जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेबिलिटी जो है वो दूसरे फ्यूल्स पे होनी शुरू हो गई। अच्छा, बेतरतीब डिस्ट्रीब्यूशन से भी थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल से जो हम अभी फेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे बताएं, अगर जहाँ 30-32% लाइन लॉसेस हैं वहाँ पे हम क्या गैस सप्लाई करेंगे? अरबों रुपए की गैस हम प्लानों में फूक रहे हैं, और गैस जो हम दे रहे हैं टैरिफ वो दे रहे हैं। अब जिस तरह LNG है, जिस तरह LNG है, आप समझें कि हम LNG इंपोर्ट करते हैं कोई आज की तारीख में $20-22 पर MMCCF पे, जो गैस हमारे चूल्हों में मिल रही है वो $4.5-5 पर MMCCF है। इतना फ़र्क है। अभी गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF हमें कह रहा है कि जी गैस की कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि आपने 28% आबादी आपकी सिर्फ गैस प्रोड्यूस करती है और यूज़ करती है, और सारे लोग वो हैं जो कि पैसे वाले हैं, टैक्स में के अंदर हैं, तो उनके ऊपर बोझ डालें। गरीब आवाम जो गाँव में या देहातों में या देही इलाकों में रहे, उनके पास तो कैसे नहीं है, ठीक है, उनके पास नहीं है, तो आप इनकी कीमत बढ़ाएं ताकि ये जो आपकी डिपेंडेबिलिटी जो है वो फॉरेन फ्यूल पे कम रहे। तो अब जो गैस का शॉर्टफॉल है उसमें बुनियादी तौर पे जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया, गल्फ़ में जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनके यहाँ भी डोमेस्टिक सेक्टर सिलेंडर यूज़ करता है। उनके यहाँ भी ये पाइप गैस की लिबर्टी नहीं है, जो कि हमने गांव-गांव, देहात पहुँचा दी सियासी नारे के तौर पे, और वहाँ से ना रिकवरीज होती हैं, लाइन लॉसेस होते हैं, और नतीजा ये है कि हमारे पास गैस नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो हमें वे फॉरवर्ड जो है हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को LPG पे आना पड़ेगा, क्योंकि पाइप गैस हमारे पास है नहीं। दिन ब दिन पाइप गैस का डोमेन तो मेरे ख्याल से आ चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रियल अगर देखें तो एक मुल्क की सबसे बड़ी कामयाबी मतलब एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री की तरफ से आता है, और इंडस्ट्री ही अगर इस चीज़ को फेस करती है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान एक मुल्क को हो सकता है इकोनॉमिकली अगर हम देखें। जी ऐसे ही सर, पब्लिक सर्विस की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे गैस का तो अभी मसला है, अब ये आगे जाके बढ़ेगा, हल होगा नहीं होगा ये तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कोई, जैसे कि आप लोगों ने कहा, प्लानिंग्स हम करते नहीं है ना, हुकूमती तौर पे भी कोई प्लानिंग्स नहीं होती।
اگر ہم دیکھیں اگر ماحول کی بات پہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, بن نہیں رہی ہیں, راستے بلاک ہوتے جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور روڈ جو ہے اس طرح سے ترتیب پہ نہیں آ رہے, اور سب سے بڑی چیز جو پرابلم آ رہی ہے پارکنگ کی, پارکنگ رولز نہیں ہیں, ٹریفک رولز نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو اس پہ کام نہیں ہو رہا, نہ حکومتی طور پہ نہ عوام کو آمادہ کیا جا رہا ہے کام کرنے پر. تو یہ کتنا بڑا نقصان ابھی ہے کراچی میں اگر ہم دیکھیں, اور کتنا بڑا آگے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات ذرا. لیکن بیسیکلی آپ نے ذکر کیا کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی جی. اچھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم جب تک اس کو آبادی کو ایکچوئل آبادی کو ماسٹر پلان میں نہیں لیں گے, 2.5-3 کروڑ کی جگہ 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں اگر مثال کے طور پر موجودہ 2.5 کروڑ کی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری آبادی اس وقت 3 کروڑ کی ہے اور آئندہ 10 سال میں اتنی ہونی ہے. تو ہمیں پلاننگ اس حساب سے کرنی ہے جو آئندہ 10 سال بعد ہونی ہے. ہم بجائے اس کو ایکچوئل کو پہ فورکاسٹ کریں, ہم اور ریورس اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. ہم 1 کروڑ 60 پہ کر رہے ہیں, 1 کروڑ 60 کے لیے جب ہم پلاننگ کریں گے تو نہ ہم پانی دے پائیں گے, نہ بجلی دے پائیں گے, نہ سیوریج سسٹم کو صحیح کریں گے, نہ یہاں کے کچرا اٹھانے اور یہ سارے سسٹم کو ہم صحیح کر پائیں گے. ہمارے پاس بیسیکلی ماسٹر پلان نہیں ہے فار دا فیوچر. ہم نے حقیقتاً یہاں پر اس کو پولیٹیکلی جو ہے مطلب ہینڈل کیا ہوا ہے, جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو کیپچر دا میکسیمم سیٹس آف دا MNA MPA وغیرہ. یہ ایک ہے, یہ ایک سائڈ لائن ہے. لیکن بہرحال اس چیز کو جو ہے سائڈ لائن کرنا چاہیے. ہمیں جو بھی عوامی سطح پہ جو ہے ہمارے جو بھی حکمراں ہوں, سب سے پہلے توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ بھائی ہمیں جو ایکچول ہے اس پہ ورکنگ کریں, تاکہ ہم میں ایک مثال دوں گا. اب مثال کے طور پہ ایک گھر میں جو ہے 4 کھانے والے ہیں اور آپ نے جو اور ان کی ریکوائرمنٹ 8 روٹی کی ہے اور آپ 3 روٹیاں رکھ دیں تو کیا حال ہوگا. تو یہاں پر بھی وہی حساب ہے کہ کچھ لوگوں کو سروائیو کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلا بنیادی ایک پروگرام جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں فیوچر کو اور موجودہ دور کو سامنے رکھ کر اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. اچھا سر, موجودہ دور کی بھی بات کریں, اگر ہم عوام کی بات کریں تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے کہا آبادی بڑھ رہی ہے تو بلڈنگز بھی بڑھتے جا رہے ہیں بے ترتیب. سیور سسٹم اس کے اگر ہم دیکھیں ختم ہو چکا ہے, کیونکہ آپ کا ایک زمینی طور پہ لیگلی طور پہ آپ کس طرح کی کتنے منزل کتنے مالے یا کس طرح کا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں, وہ پلاننگز یہاں پہ ہوتی نہیں ہے کراچی میں, خاص کر کراچی کی بات کر رہی ہوں. تو یہ بھی تو نقصان دے سکتا ہے عوام کو. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر تو ایسی جگہوں پہ جو ہے ملٹی سٹوریز بلڈنگ 15-20 منزلہ 25 منزلہ بن گئی ہیں, جس کا پہلے سے نہ کوئی اس کا ماسٹر پلان میں ذکر تھا, نہ اس کا جو ہے وہاں پر گنجائش تھی. ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے 20-25-30 منزل, جو ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے. جس جگہ پہ بنتا ہے وہاں پر ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے, وہاں پر پارکنگ کا نظام متاثر ہوتا ہے, وہاں پر ٹریفک کا فلو متاثر ہوتا ہے, وہاں پر جو سیوریج لائنیں جو پہلے کی ڈلی ہوئی ہیں وہاں پر اتنی گنجائش نہیں ہوتی, جس سے وہ لائنیں جو ہے ڈیمیج ہوتی ہیں اور وہاں سے 1 گھنٹے کے بارش سے سیلاب آ جاتا ہے ہمارے کراچی. یہ ساری چیزیں نہ وہاں پر پانی کا جو ہے لائنیں اس حساب سے ڈلی ہوئی ہیں کہ یہاں پر جو ہے 20 منزل 25 منزل جو ہے عمارت کھڑی ہوگی. تو یہ سارا جو ہے, اور پھر اس کے پیچھے جو ہے آپ ہمارے بدقسمتی سے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ کس چیز میں مبتلا ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس چیز پہ توجہ دینی پڑے گی کہ بھئی یہ یہاں پر اس پروجیکٹ کی وجہ سے یہ آئندہ کے جو ہے یہ 10 مسئلے جو ہے مزید کھڑے ہونے جو پبلک کے لیے سراسر جو ہے وہ نقصان دہ. آپ دیکھیں نا, جو سسٹم ہم پاکستان جب سے شروع ہوا یا اس سے پہلے کے جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک وہیں ایکسپائر کچھ نہیں ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں دوسرے ملکوں میں انڈر گراؤنڈ جو الیکٹرک جو تاریں ہیں جو آپ کی یہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہیں جی, اور یہاں پہ ہم نے وہیں پرانی آپ کے کھمبے لگے ہوئے, تارے لگے ہوئے, کوئی بھی نیا سسٹم نہیں آیا. اگر نیا سسٹم آیا بھی اس سے بھی ہمیں بہت سے نقصانات ہوئے. جو آپ کی یہ الیکٹرک, میں تو صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ فیلڈ میری نہیں ہے, جو تاریں بدلی گئیں تقریباً ان کا سسٹم بدلا گیا, اس سے کتنا نقصان ہوا عوامی طور پہ.
اور ابھی بارشیں جب ہوتی ہیں تو ہمیں اب جا کے وہ صورتحال آ چکا ہے پاکستان کراچی میں خاص کر کہ جانی نقصان پہ لوگ آ گئے ہیں. مطلب اگر بارشیں ہوتی ہیں تو اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ دیوار کو ہاتھ لگانے سے بھی آپ کترا جاتے ہیں. تو یہ حال ہو چکا ہے. تو آپ کا سسٹم یا آپ جیسے لوگ, میں چاہتی ہوں کہ اتنے کوالیفائڈ لوگ اور جو اس ملک کو بہتر طریقے سے غور و فکر کر کے جان سکتے ہیں, پلاننگ کر سکتے ہیں, تو آپ سب لوگ, آپ جیسے لوگ آگے کیوں نہیں آتے, اس چیز پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے, عوام کو کیوں نہیں آمادہ کرتے؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے, آپ نے جیسے کہا ابھی یہ ذکر کیا, یہاں پر جب نیٹ سسٹم, انٹرنیٹ وغیرہ یہ ساری آپ نے دیکھیں, یہ ہر گھر کے آگے اتنے گچھے جو ہے بنے ہوئے ہیں, جبکہ پلاننگ میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے انڈر گراؤنڈ کیا جائے گا, انڈر گراؤنڈ کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ عہدیدار اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آنکھ مچولی کرتے ہیں اور اب وہ جان اپنی چھڑاتے ہیں اور وہ پرمیشن دے دیتے ہیں اوور ہیڈ کی. وہ پھر بجلی کے تاروں کے ساتھ اور ٹیلی فون کے تاروں کے ساتھ, وہ ٹیلی فون کے اور بجلی کے آلریڈی تار اس پہ چل رہے ہیں, جبکہ وہ بھی ماسٹر پلان میں یہ ہے کہ اس کو انڈر گراؤنڈ کریں گے, لیکن کوئی بھی جو ہے اس پہ توجہ نہیں دیتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر کے آگے اس وقت آپ دیکھیں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ مکڑی کے جالے تاروں کے بنے ہوئے, اور وہ دن بدن ایک نئی کمپنی آتی ہے اور وہ اس میں پھر وہ اسی جگہ سے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک سنسیئر جو ہے لوگوں کی جو ہے مطلب ہمارے حکمران ہیں, ان کی ایک ریکوائرمنٹ بنتی ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور اس پہ عمل کرائیں. صرف کاغذوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے اور کاغذوں سے اوپر نہیں آتی. اچھا, وہاں سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس بارے میں بات ضرور کریں گے. سر, ایل پی جی گیس پہ آتے ہیں, کیونکہ اب تو عوام کی ریکوائرمنٹ ہو چکی ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے, تو آپ نے کہا کہ مطلب کاروباری سطح پر لائسنس کی ضرورت ہے, لیکن عوام اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی تاثر یہ ہے کہ اس گیس میں سلنڈر پھٹنے کا خطرہ ہے, یا ابھی کراچی کی عوام, جبکہ میں بلوچستان میں بھی دیکھ چکی ہوں, وہ لوگ جو ہے اسی طرح سلنڈر پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے, حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں, عام لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں. لیکن کراچی میں اب ایک خوف طاری ہے کہ اگر ایک گھر میں حادثہ ہوا تو دوسرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا تاثرات ہے جو پھیلتا جا رہا ہے, اور یہ گیس جو ہے وہ لوگ خریدنے میں بھی بہت, مطلب استعمال کرنے میں بہت ڈر رہے ہیں؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ ایل پی جی کا استعمال حادثات کا سبب بنتا ہے, اور حادثات ہوئے بھی ہیں. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو یہ تاثر دے دوں کہ ایل پی جی ایز اے فیول, ایز اے گیس, از اے ویری انوائرمنٹ فرینڈلی اینڈ گرین فیول. اس کے استعمال میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دنیا کے تمام ممالک میں گھروں میں یہ ایل پی جی استعمال ہو رہی ہے, اور اس کا وافر استعمال ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایل پی جی کے سب سٹینڈرڈ سلنڈرز کی مینوفیکچرنگ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ وہ صرف 6-7 بڑے جو لائسنس مینوفیکچررز ہیں ان کو لائسنس ملتا ہے, ان کی فیکٹریاں اوگرا جو ہے وہ پری کوالیفائی کرتا ہے, پھر وہ جا کے وہ سلنڈر بنانے کے اہل ہوتے ہیں. اور جو لائسنس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ انہی کے سلنڈر استعمال بنانے کی مجاز ہیں. ہوا یہ ہے کہ گجرانوالہ, فیصل آباد اور لاہور اور شاید کچھ کراچی میں بھی سب سٹینڈرڈ سلنڈر بننے کی فیکٹریاں کھل گئی ہیں, جہاں ہلکی چادر کی سلنڈر بنتے ہیں اور سستے ہوتے ہیں. وہ معیاری سلنڈروں سے اور زیادہ سستے بھی نہیں ہوتے, 200-400-500 600-700, جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, 800-1000 روپے کا فرق ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ جا کے وہ پرچیز کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کی آگاہی کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سلنڈرز جب بھی لیں اوگرا کے آتھرائز ڈیلر سے لیں, اوگرا کے آتھرائز ایجنٹ سے لیں. ہارڈ ویئر کی دکان, پینٹ کی دکان, کریانے کی دکان, جنرل اسٹور کی دکان پہ جو سلنڈر بک رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ, ان سے ہرگز نہ پرچیز کریں, کیونکہ وہ سلنڈر چلتے پھرتے بم ہیں. آپ تھوڑے سے پیسوں بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو آپ خطرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کی زندگیاں. تو ایک تو یہ بات ہے. ایل پی جی سیلف جو ہے وہ بہت انوائرمنٹ فرینڈلی فیول ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف اس چیز کو باور کرایا جائے لوگوں کو کہ جی وہ معیاری سلنڈر اوگرا کے انلسٹڈ ڈسٹریبیوٹر سے وہ لائسنس لیں, سلنڈر لیں, تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں
آئل رچ کنٹریز میں گھروں میں سلنڈر یوز ہو رہے ہیں, وہاں یہ حادثات نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر ٹریڈ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی ہیں, چند پیسے بچانے کے لیے وہ سلنڈر بناتے ہیں. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. عام آدمی جاتا ہے کہ گیس گھر میں نہیں ہے, وہ جا کے کرانے کے اسٹور سے ایک سلنڈر لے آتا ہے, عام گیس کی دکان سے جا کے بھرتا ہے اور وہیں پہ وہ حادثہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ گھر میں وہ سلنڈر پھٹتا ہے. تو میں آپ سے عوام کی آگاہی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایل پی جی کا استعمال بالکل سیف میکینزم کے ذریعے کریں, صرف یہ انشور کریں کہ وہ سلنڈر معیاری ہو, اگر تو کوئی خطرہ نہیں ہے. جو لائسنس ہولڈر کمپنیز ہیں جی ان سے لیکن ہماری واقعی میں ایک چھوٹی سی ایک نااہلی یہ بھی ہے کہ ہم جہاں پہ سستا دیکھتے ہیں وہیں پہ خستہ دیکھتے ہیں. ہم معیار نہیں دیکھتے, اور معیار نہ دیکھنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جان کو خطرے میں کر دیتے ہیں, وہ بھی ان چیزوں میں. یہ ویسے سر عوامی طور پہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ٹھیک ہے باقی چیزوں میں اگر ہم ڈریسنگ کا دیکھیں, کسی بھی چیز کا دیکھیں, تو پروڈکٹس کا دیکھیں تو ہم معیار نہیں دیکھتے, قیمت دیکھتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں قیمت نہیں معیار دیکھنی چاہیے, کیونکہ وہ جان کا خطرہ مطلب خطرے کے باعث ہو سکتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں دیکھیں سب سے بنیادی کمزوری جو ہے یہاں پر ہے وہ لا انفورسمنٹ کی. ایسی گیج والی چادر, پتلی چادر جو ہے وہ اس کی اجازت ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہی چیز میں کہہ رہی ہوں, انسپیکشن سسٹم ہے ہی نہیں. اس میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ جب ہمارا نظام جو ہے اگر اس پہ ہوگا کہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ ہلکی گیج کی بنا رہی ہے اور لوگوں کو یہ نقصان دے, تو اس کی کمپنی کو جو ہے بند کیوں نہیں کیا جاتا اس سے پہلے کہ وہ مارکیٹ میں آئے. تو ہماری جو بھی اس طرح کی لا اینڈ آرڈر والی اور ایجنسیز جن کی ذمہ داری ہے اس کو چیک کرنا, اپروول دینا, تو پہلا اسٹیپ تو وہیں پر ہونا چاہیے. یہ سلسلہ اسی وقت رکے گا جب یہ ہماری جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مطلب اب یہ دیکھیں, ابھی تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ حادثات کی سب سے بڑی جو وجوہات ہیں وہ سلنڈر ہے, جو ہم عام سے دکان سے لیتے ہیں. تو ان دکان کو بھی کون سب اسٹینڈرڈ سلنڈرز. جی سر, اگر ایل پی جی گیس کی بات کریں تو یہ مہنگی بھی ہوتی ہے, مطلب یہ عوام کی پہنچ سے تھوڑی سی, عام عوام کی بات کروں تو کیا یہ عوام کی پہنچ سے تھوڑی سی دور ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ گیس آج کی اگر آپ دیکھیں تو 205 سے 210 روپے کلو یہ گیس دستیاب ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی قوت خرید میں یہ گیس آ سکتی ہے کے لیے ذرا مشکل ہے. 210 روپے کلو گیس خریدنا مشکل ہے. اب اس میں جو ہماری ایسوسیشن کی طرف سے سرکار کو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں آپ کو اس کے اوپر ٹیکسز کا جو ہے سلسلہ اس پہ کچھ کمی لے کے آئیں. اب آپ دیکھیں گے ایک ٹن ایل پی جی کے اوپر جو اس وقت ٹیکسز ہیں وہ قریباً کوئی 45,000 روپے کے قریب بن جاتے ہیں. تو وہ 45,000 روپے کا ٹیکس مطلب 45 روپے کے جی اس میں ٹیکس ہے 205 یا 206 روپے میں. تو اگر یہ ٹیکسز کا اگر ہم کچھ اس پہ ہم لوگوں کو کچھ ہم ریلیف دے دیں اور تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جی ہم جو ہے لوگوں پہ ذرا اس کا بوجھ کم پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے کیونکہ سرکار کے پاس لیکویڈیٹی کا ایشو ہے. ہندوستان میں ایل پی جی از ہیویلی سبسیڈائز فار کامن پیپل. ان کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس طرح کے کارڈ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے جو غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں, جن کو بہت ہی رعایتی وہاں رعایتی قیمتوں پہ ایل پی جی ان کو دستیاب ہوتی ہے آن اے ویری ویری سبسیڈائزڈ ریٹس. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کے جو چھوٹے علاقوں میں انہوں نے ایل پی جی کو پروموٹ کیا ہے اور لوگوں کی قوت خرید کے اندر وہ آئی. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کریں دیہی علاقوں میں عام آدمی بھی کلین اور گیس خریدے تو ہمیں بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ لانا پڑے گا. دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی سبسڈیز ہیں وہ ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. فار انسٹنس انڈسٹریل ٹیرفس کچھ کم ہیں, کمرشل ٹیرفس زیادہ ہیں. اب انڈسٹریل ٹیرف جو گیس کا ہے وہ ایکسپورٹر کے لیے کم ہے. اب ایکسپورٹر بالعموم اگر وہ کپڑے بنانے والا ایکسپورٹر ہے تو اس کو تو وہ ڈیزرو کرتا ہے, مگر اگر میں قمیص شلوار کا کپڑا بنا رہا ہوں, وہ قمیص شلوار کا کپڑا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, وہ یوز ہو رہا ہے, تو پھر میں اس سبسڈی گیس لینے کا اہل نہیں ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو سبسڈیز ہیں ان کو ٹارگیٹڈ کریں.
اور ان لوگوں کو پرووائڈ کریں جو کہ اس کے مصرف میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سبسڈی ایسے لوگوں کو دیں جو کہ پہلے ہی مارا یافتہ طبقہ ہے۔ اب جس طرح فرٹیلائزر کا میں نے بتایا، فرٹیلائزر انڈسٹری کو سستی گیس ملتی اور کسان کو سستا فرٹیلائزر موجود نہیں ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ فرٹیلائزر کتنا سستا ہے، ہمارے ملک میں فرٹیلائزر کیوں مہنگا ہے، جبکہ ان کو اتنی بڑی گیس دی جاتی ہے، بڑی کامن سبسڈی، آج کل بند ہے مگر بالعموم ان کو بڑی سستی گیس ملتی رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں انڈسٹریز کو بھی بہت سے ٹارگیٹ انڈسٹریز ہیں جن کو بہت سستی گیس مل رہی ہے اور اس کا وہ عوام کو اس کے ثمرات نہیں وہ پہنچا پا رہے۔ یہ تو عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ملک میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں جو اگر پلان، جیسے کہ آپ نے کہا باشعوری سے جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، 3 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں سر۔ ایک باحیثیت جو بزنس مین ہوتے ہیں، باحیثیت ہوتے ہیں، ایک درمیانے طبقے کے لوگ جو ہر چیز کو ایک ورکرز ہوتے ہیں، ایک دم سے اگر ہم کہیں تو لوور طبقے کے لوگ جو کہ مزدور ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں۔ تو ایک پلاننگز ہوتی ہے کہ آپ کس طبقے کے لوگوں کو کتنا برڈن دیتے ہو ملکی سطح پر۔ اب اگر کہیں تو دوسرے ملکوں میں درمیانے اور لوور طبقے کے جو لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ صرف ہائی کلاس لوگوں کی اس کی نوعیت کو دیکھ کر ہم پلاننگز کرتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں، اور ہم جو نیچے طبقے والے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں اس میں۔ ایکچولی یہ پلاننگ نہیں ہوتی جو ہماری عوام فیس کر رہی ہے آج، وہ اس لیے کر رہی ہے میرے مطابق کیونکہ سپورٹ نہیں ہے، فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اور جتنے بھی نقصانات ہو رہے، اسٹریٹ کرائم ہو رہی ہے، ہر چیز کے نقصانات ہم سب کو بھرنے پڑ رہے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم ایل پی جی کا انڈسٹری کا پاکستان میں مستقبل، اس کے مستقبل کی بات کریں تو اس کا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایل پی جی کا ایسے آلٹرنیٹ فیول پاکستان میں سب سے زیادہ مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پائپ گیس کا ڈومین دن بدن کم ہوتا جائے گا جب تک ہمارے یہاں ریزروار نہیں بھرتے، اور ایل پی جی کا جو انفراسٹرکچر ہے کراچی سے لے کے گلگت تک موجود ہے، مطلب کراچی سے گلگت تک ایل پی جی کے پلانٹس بھی ہیں، لاجسٹکس بھی ہیں، سلنڈرز بھی ہیں، صارفین بھی ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ سستی سسٹینیبلٹی گیس ان تک پہنچائی جائے، اور جو باٹل نیکس ہیں اس انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں اس کو دور کیا جائے۔ ایک پالیسی دی جائے سرکار کی طرف سے تاکہ اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس آئیں، لوگ اسٹوریج میں انویسٹ کریں، لوگ لاجسٹکس میں انویسٹ کریں، لوگ گیس پلانٹس میں انویسٹ کریں، تاکہ آپ کے ملک کی لوکل پروڈکشن بھی بڑھ سکے، آپ کی امپورٹس کے اوپر جو ہے ڈپینڈیبلٹی کم ہو، اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو آنے والا دور میں آپ کو بتاؤں کہ کم سے کم گھریلو صارف جو ہے وہ ایل پی جی پہ ہی رہے گا۔ نیا صارف جو بھی نیا گھر بنا رہا ہے یا نیا فلیٹ لے رہا ہے، نئی کالونی میں جا رہا ہے، اس کو گیس نہیں ملے گی، اس کو جو اگر ملے گی تو اس کو ایل پی جی پہ ہی استعمال کرنا پڑے گا، وچ از اے نیڈ آف آر۔ تو اس سیکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت ایک لانگ ٹرم پلاننگ، ایک لانگ ٹرم پالیسی لے، تاکہ ابھی صحیح وقت میں لوگ اس پہ انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ وہ کریں جس سے لوگوں کو سستی گیس میسر آئے آل اکراس دا کنٹری۔ وہی بات ہے کہ ٹیکسز اگر کم ہوں تو لوگ یہ گیس بھی آرام سے خرید سکیں، ہر گھر میں یہ موجود ہو اور سہولیات پھر سے آئے۔ اچھا سر، اگر ہم انسپیکشن کی جیسے ہم بات کرے تھے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کسی بھی سسٹم میں، نہ ڈپارٹمنٹس ہمارے یہاں ہیں، ان ڈپارٹمنٹس میں لوگ بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، لیکن اب فوڈ انسپیکشن کو دیکھ لیں کہ ہم اگر ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈھابا بھی کھلتا ہے تو اس میں کون سا آئل استعمال ہوتا ہے، کیا مسالے استعمال ہوتے ہیں، کس طرح سے کھانا بنتا ہے، یہ کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ صرف میں فوڈ کی بات نہیں کری، جیسے کہ انہوں نے کہا سلنڈر کی بھی بات کری ہوں، کسی بھی چیز میں جو جانی نقصان پہ آگے ہیں اب، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، آپ نے خود ہی اس کا جو ہے جواب بھی آپ کے سوال میں ہی ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس کی کوئی ظاہر ہے کہ جو اتھارٹیز پوری بنی ہوئی ہیں، فوڈ کی بھی بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کی بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم جو ہے اس پہ ہمارے جو لوگ اپوائنٹڈ ہیں وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے۔ رپورٹیں جو ہے یہاں بدل دی جاتی ہیں، یہاں پر جو ہے شراب کو جو ہے شہد میں بدل دیا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ تو جب تک ہمارے لوگوں میں ایک سنسیئرٹی اور ایمانداری نہیں آئے گی، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں اس چیز پہ
यही उसमें कहूँगा कि जो लोग क्वालिफाइड हैं उनको जो है उनकी जिम्मेदारी अच्छा, जो है दी जाए। इस बार भी मैंने सोचा कि इस बार पाकिस्तान में जो अवामी तौर पे लोग बाशऊर हो चुके हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द भी जब देखा तो मैंने देखा कि जहालत अभी दिमाग से गया, मतलब जहालत अभी दिमाग से गया नहीं, लोग अभी भी वैसे ही जाहिल है। बाप दादा के दौर में जो उनके मतलब हमारे अब्बा इस चीज़ को मानते थे, हमारे अम्मा इस चीज़ को मानते थे, अभी भी सियासी तौर पे उसी चीज़ में मतलब बटे हुए हैं, मिजाजी तौर पे कहीं और हैं, प्रैक्टिकली कहीं और हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान हम अपने आप को दे रहे हैं कि हम अवामी तौर पे बिल्कुल भी बाशऊर नहीं है इस बात पे कि हम किस चीज़ को कितना तवज्जो दें। देखिए, इसमें बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो सबसे ख़राबी जो है वो तालीमी निज़ाम की है। तालीमी निज़ाम में जब तक जो है हम तब्दीली नहीं लाएंगे, पहले तो हमारे तालीमी निज़ाम में जो था एक लोगों के एटिकेट्स का और वो सारी अपने बड़ों की फॉलो करने का जो एक रुझान था, लेकिन अब जो है मतलब तालीमी निज़ाम जो है डे बाय डे इतना वर्स्ट होता जा रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर बच्चा अपने हिसाब से चल रहा है, वो कदरें जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं और निसाब जो है वो भी उसमें हर जगह का निसाब जो है कई निसाबों के हिसाब से चल रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ निसाब है। और ये सारा जो है जब तक हम इन सारे सिस्टम में जो है तब्दीली नहीं लाएंगे हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। निसाब में सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब आप अगर ये कहें कि समझाना या शऊर देना बच्चों को, ये बिल्कुल अभी कल जो साहब आए थे उन्होंने यही कहा कि अभी हमारा ज़रिया सिर्फ यूथ रह चुके हैं कि हम यूथ को थोड़ा सा मेंटली अपनी तरफ मुतवज्जो करें, यूथ का जो माइंडसेट है वो बदल दें। लेकिन फिर भी वही माँ बाप हैं जो पुराने सोच के वो मैं ये कह रही हूँ ना कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने बच्चों के मुंह से जब सियासी तौर पे ऐसे लफ्ज़ सुने तो मैं हैरान हो गई। इतने इतने से सर बच्चे थे, अब मैं क्या खुल के बोल नहीं सकती कि ये तो चोर है, फला तो चोर है, इसने तो ऐसे किए, इसने तो वोटिंग में ऐसे किए। मैंने कहा तुम बच्चों को किसने सिखाया? तो ये उनके पढ़े लिखे माँ बाप का मिजाज है जो बच्चों पे भी आ चुका है। अब हमारी जो यूथ है, नई नस्ल है, उसका भी सुधरना बहुत मुश्किल है। वो भी हमारे जैसे ही सर्वाइव करती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा अगर हम आपस में ही एक यकजहती का इजहार मुजाहिरा ना करें। बोली चारुकत ज़ीर का सानी ब्रेक की प्रोग्राम जारी करें, मैं घूम फिरता हूँ। वशत के गुली चारू का ब्रेकर जी सारे अंश के मैं कपुत्रान कर गए थे। अच्छा सर, एलपीजी की अगर बात करें तो एलपीजी के सेफ्टी और क्वालिटी के हवाले से कुछ बताएं। देखिए जी, एलपीजी की जो प्रीमिसेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सप्लाई चेन हैं, वो सब लाइसेंसिंग रिजाइम में आते हैं। प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये तीनों जो हैं वो लाइसेंसिंग रिजाइम में आते हैं। इनकी लाइसेंसिंग होती है, इनकी इंस्पेक्शंस होती हैं और फिर इनको लाइसेंस इशू किया जाता है। प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे जो रिटेल नेटवर्क है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब एलपीजी क़ुव्वत ख़रीद से महंगी होनी शुरू हुई तो वो लोग बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो अपने हस्बे ज़रूरत भरवाने, उन्होंने सोचा कि हम भरवाना शुरू कर दें। छोटे सिलेंडर्स में लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट नहीं की, तो हुआ ये कि गली गली कूचों कूचों में डिकेंटिंग की दुकानें खुल गई जो कि एक दुकान से दूसरे सिलेंडर में गैस को मुंतकिल करते हैं, जो कि ओगरा की किताबों में गैर कानूनी है। बट हकीकत ये है कि मुल्क के हर हिस्से में, सिर्फ कराची शहर में इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 5,500-6 हज़ार दुकानें खुली हुई हैं हर गली कूचों में, जहाँ ये हादसात रोनुमा होते हैं। और हादसात रोनुमा होने की वजह वो फिलिंग तो नहीं है, सब स्टैंडर्ड सिलेंडर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम ने कराची में अपनी एसोसिएशन के तवज्जुह से हमने ओगरा को ये लिखा कि जी आप इस डिकेंटिंग को कानूनी ज़ुमरे में लेके आएँ ताकि सेफ्टी नेट में आ जाए, ये भी लाइसेंसिंग निजाम में आ जाए। क्योंकि आपके बैन लगाने से बैन तो हुआ नहीं, वो तो और दिन ब दिन उनका कारोबार बढ़ रहा है, और मगर आम आदमी जो है वो एक्सपोज है हादसात के ऊपर।
تو اوگرا نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، جبکہ دنیا کے تمام ممالک میں یہ ریفلنگ ہے یہ پیٹرول پمپوں پہ بھی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں انہوں نے پتہ نہیں کیوں اس کو ایک مقدس گائے بنایا ہوا ہے. تو ہم نے پھر ان کو کہا کہ جب تک آپ بائی لاز نہیں بناتے، جو دکانیں کھل گئی ہیں اس پہ کم سے کم ہم منیمم سیفٹی کرائٹیریا تو امپلیمنٹ کریں. اب اوگرا ہمارا ریگولیٹر ہے، مگر اوگرا کے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے، اس کے پاس اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مشینری نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی جو اختیارات ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو تفویض کیے ہوئے ہیں. مطلب چیف سیکریٹری ہر صوبے کا جو ہے وہ اوگرا کے اختیارات کو یوز کرتا ہے تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی سیز، اے سیز اور جو ایس ڈی ایم لیول ہوتا ہے. ہم نے ایک منیمم سیفٹی کرائٹیریا پرپوز کیا کمشنر کراچی کی صدارت میں، اور کراچی کے سطح پہ دکانوں کو جو ریٹیل نیٹ ورکس ہیں ان کو ہم نے سیفٹی دھارے میں لانا شروع کیا، جس میں ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کی دکان جو ہے وہ پراپر وینٹیلیٹڈ ہونی چاہیے، تاریں کنسیل ہونی چاہیے، ایکسپلوژن پروف لائٹس ہونی چاہیے، آپ کا جو سیفٹی ڈسٹینس ہے فلنگ کا اس میں ڈسٹینس مینٹین ہونا چاہیے، آس پاس کوئی آگ کا کام تندور نہ ہو، کوئی ایسا دکان نہ ہو ویلڈنگ کی جہاں پہ خود عام دکاندار کو اپروچ کیا. ہم نے کیا. اب پھر ہم نے اوگرا کی تھرڈ پارٹی سے ان کو لائسنسنگ انسپیکشن کروائے، اور سول ڈیفنس ادارہ جو کہ تقریباً غیر فعال تھا اس کو ہم نے فعال کیا، اور ان سے کہا کہ جی جب یہ تھرڈ پارٹی ہو جائے، یہ تمام چیزیں ہو جائیں تو آپ ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں انسپیکشن کا، ہر 6 مہینے کے بعد اس کو کریں تاکہ یہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کو جو ہے یقینی بنایا جائے. تو وہ پروسیس کراچی میں تو سٹارٹ ہو گیا. اس پروسیس کو ہم ملک کے باقی حصوں میں بھی لے جانا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اپنے مسائل ہیں. ان کے پاس بھی کام بہت زیادہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس قیدیوں کو لے کے جانا بھی ان کے پاس ذمہ داری ہے، پرائز کنٹرول بھی ان کی ذمہ داری ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، الیکشن ہے ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ ان کی پریورٹیز الگ ہے، تو ان کاموں کی طرف ان کا جو ہے دھیان حالانکہ نہیں ہے. یہ اب پریورٹی اس کام کو زیادہ دینی چاہیے کیونکہ اس کی اب ضرورت پڑ چکی ہے، اور یہاں پہ قوانین اتنے سخت ہونے چاہیے کہ نہ کہ اگر آپ دیکھیں ری فلنگ، لیکن جو سلنڈر کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی بہت کڑی اقدام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں، کیونکہ اب ہم ایل پی جی پہ آ گئے ہیں. اچھا سر، جیسے کہ ہم نے بات کی سلنڈر کی، تو آپ نے کیا کہا کون سا سلنڈر ہے وہ؟ جو سب اسٹینڈرڈ سلنڈر ہے. تو یہ جو سلنڈرز ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ کیونکہ یہ تو میں تو جیسے کہ انہوں نے کہا یہ تو مجھے پہلی بار پتہ چلا، میں آن ایئر بول رہی ہوں، یہ میرے علم میں پہلی بار یہ بات آئی ہے کہ یہ جو سب اسٹینڈرڈ سلنڈر ہیں ان کی وجہ سے اصل میں جو یہ سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، یہ پتلی چادر کی ہوتی ہیں، یہ مطلب لائسنس کمپنی سے بنتی نہیں ہے، جیسے اوگرا سے نہیں بنتی. تو یہ سلنڈر اصل میں یہ وجہ سلنڈر ہیں جو پھٹ جاتی ہیں اور جس سے جانوں کا خطرہ ہو جائے، جو کہ پوری دنیا میں سلنڈر یوز ہوتے ہیں. تو یہ میرے علم میں یہ بات پہلی بار آئی ہے. تو آپ نے کبھی لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلائی، سوشل میڈیا ہے، دوسری چیزیں ہیں کہ لوگ اس بات پہ اویئر ہوں کہ واقعی ہمیں تقریباً سلنڈر کہاں سے لینا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یا ان دکانداروں پہ کوئی بہت اچھا ایکشن سوال ہے. لینا؟ اوگرا کو ہم نے جب سردیاں شروع ہوئی تو ہم نے ان کو لکھا کہ آپ ایک آگاہی مہم چلائیں عوام کی سہولت کے لیے، جس میں وہ تمام محرکات کو آپ ہائی لائٹ کریں جن کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں. جس طرح سب اسٹینڈرڈ سلنڈر بنانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ گیس کے ہیٹر کھلے رہ جاتے ہیں، وہ گیس کے ہیٹر کھلنے کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. کبھی گیس کے چولہے کھلے رہ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. گیس کی لیکیج جو ہوتی ہے اس لیکیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے عوام میں آگاہی نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کی ایک اویئرنیس کمپین انہوں نے پرنٹ میڈیا پہ بھی چلائی اور ایف ایم ریڈیو پہ بھی چلائی. کچھ ہم نے بھی ایسوسیشنز نے بھی ان کی مدد کی چلانے کے لیے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ آگاہی ابھی بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے. عوام تک ابھی تک وہ میسج نہیں پہنچ پایا جو پہنچنا چاہیے. یہ میسج ابھی تو مجھے پہلی بار پتہ چلی. میری ایک چھوٹی کمپنی ہے، میں نے اپنی کمپنی کے توسط سے میں نے یہ کیا کہ میں نے 3-4 آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ میں نے کھولے، کیونکہ میرا کام تھا وہ مارکیٹنگ کمپنی تھا. مگر میں نے وہ ونڈوز کھولے جہاں پہ میں نے لوگوں کو اسٹینڈرڈائز سلنڈرز کے بارے میں آگاہی دی کہ جی یہ سلنڈر ہے، اس کو پرچیز کریں. اسٹینڈیز بنائیں، ان کے اوپر ایک ڈیجیٹل میڈیا فیس پیج کے اوپر ہم نے کمپین چلائی کہ یار یہ ان وجوہات کی بنا پہ آپ یہ سلنڈر پرچیز کریں اور یہ کریانہ کے اسٹوروں سے ہارڈ ویئر سے نہ پرچیز کریں، اوگرا کے آتھرائز ڈیلر سے پرچیز کریں تاکہ آپ حادثات سے بچ سکیں. تو ہم نے اپنے طور پہ تو حصہ ڈالا ہے.
بٹ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ابھی ہے, بہت زیادہ لوگوں جی. کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے, اچھا کیونکہ یہاں پہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں, مینٹلی اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے بھی تو وہ مانیں گے نہیں. مطلب بڑی بات ہے کہ کورونا میں بھی گورنمنٹ نے اشتہار دے دے کے وہ ہم لوگ تھک گئے, ہم یہاں پہ ویڈیوز بنا بنا کے تھک گئے, لیکن آپ نے اگر بازاروں کی حالت دیکھی تو لوگ چپکے سے مارکیٹوں میں جا کے شاپنگیں کر رہے تھے. تو یہ تو ہماری حالت ہے سر. اگر ہم خیر یہ تو ہم نے بہت انفارمیٹیو بات کی کہ جو تقریباً ایسے سلنڈر جو سب اسٹینڈرڈ سلنڈر ہیں ان سے بچیں. یہ حادثات تقریباً انہی سلنڈروں کی وجہ سے ہو رہے. گیس جیسے کہ انہوں نے کہا بہت فرینڈلی گیس ہے, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکتا. اچھا سر اگر ہم روٹری کی بات کریں, ہم نے بہت سے مسئلے مسائلوں پہ بات کی, مین ایشوز پہ بات کی, تو آپ کا جو مطلب روٹری کلب ہے, آپ کا جو سیکٹر ہے نوکسس ہے, یہ کیا کر رہا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں تھوڑا سا میں پہلے آؤٹ لائن آپ کو روٹری کے بارے میں بتا دوں. روٹری انٹرنیشنل جو ہے یہ 1917 میں جو ہے پال ہیرس نے اس کو بنایا, اور اس وقت جو ہے تقریباً 14 لاکھ اس کے ممبر ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور تقریباً 40,000 اس کے کلب ہیں. اچھا اسی طرح اسی روشنی میں پاکستان میں بھی جو ہے 2 ڈسٹرکیں ہیں, ایک ہمارے سندھ اور بلوچستان کو کور کرتی ہے, دوسرا پنجاب اور کے پی کو. ہمارے یہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ میں جو ہے گورنر ہوتا ہے, اور اس کے انڈر میں جو ہے یہ سارے کلب ہوتے ہیں. تقریباً 120 کلب تقریباً یہاں پر ہیں. اس میں ایک ہمارا جو ہے روٹری کلب آف کراچی نیکسس بھی ہے. تو اس میں ہمارے جو اس ڈسٹرکٹ میں جو لوگ ہیں, جس میں ہمارے تہذیب کا آدمی اس وقت ڈسٹرکٹ گورنر ہیں, اور عزیز میمن صاحب جو ہیں وہ پولیو کو کرتے ہیں, اور فیض کدوائی صاحب ڈائریکٹر اس مرتبہ الیکٹ ہوئے ہیں روٹری انٹرنیشنل میں, اور عزیز میمن صاحب جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں. تو یہ بڑے ہمارے روٹری کے نام ہیں, اور عزیز میمن صاحب جو ہیں وہ پولیو کو لیڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ دیکھیں جس طرح عزیز میمن صاحب کر رہے ہیں, اسی طرح کلب جو ہے جس میں روٹری کلب آف کراچی نیکسس بھی شامل ہے, وہ پولیو پہ کام کر رہا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. جی تو اس میں پولیو کے خاتمے کے لیے روٹری اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہی ہے. گورنمنٹ بھی جو ہے اپنی طرف پہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بھی. تو یہ اس وقت جو ہے وہ 2 ممالک جو ہے ہمارے پاکستان اور افغانستان جو ہے رہ گئے ہیں, تو اس پہ ایک مستقل جو ہے روٹری کام کر رہا ہے, جس میں روٹری کلب کراچی نیکسس بھی شامل ہے. تقریباً پاکستان تو بھی اس چیز سے فری بھی ہے پولیو سے, لیکن ابھی کچھ کیسز آئے ہیں سامنے. جی بالکل. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ہمارے جو ہے ایجوکیشن پہ بھی جو ہے کام ہو رہا ہے, جس کو انٹرنیشنل روٹری کا جو بھی ایک فوکس پوائنٹ ہے, جس میں ہمارا روٹری کلب آف کراچی نیکسس جو ہے مختلف ہمارے اسکولوں میں جا کے ہماری جو کلب کی ممبرس ہیں وہ وہاں پر جا کے ٹریننگ دے رہی ہیں. جو ہماری ٹیچرز وہاں پر موجود ہیں ان کو ایک آج کل کے حساب سے جو ہے ایک ایڈوانس ٹریننگ کے طور پہ جو ہے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, کہ جو اس پرانے سسٹم سے ہٹ کر کے جو ہے آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح سے, کیونکہ ہماری جتنی بھی اس وقت ممبر ہیں دے آر آل ہائیلی کوالیفائڈ, اور وہ جو ہمارے جیسے گرامر اور اس طرح کے جو اسکول ہیں اس اسٹینڈرڈ سے کے مطابق جو ہے ہمارے یہ گورنمنٹ اسکول اور دیگر اسکولوں میں جا کے ان کو جو ہے آپ فوکس گورنمنٹ اسکولز کو زیادہ کرتے ہیں. گورنمنٹ اسکول کو کرتے ہیں, جہاں پر یہ مطلب ایک پرانے سسٹم سے چل رہے ہیں, ان کو ایڈوانس اس میں لے کے آئیں. اور اس میں جو ہے ہمارا روٹری کلب یہ تو بہت اچھا بڑا قدم ہے, اس پہ جو ہے توجہ دے رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں مختلف. اس میں جو ہے ہم نے کافی اچیومنٹ بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا دوسرا جو سیکٹر ہے اس میں ہم ووکیشنل ٹریننگ کا بھی جو ہے ہم نے اس میں کام کر رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ میں جو ہے ہمارے جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اس میں ہم سالانہ بنیاد پہ 50 لوگوں کو جو ہے ٹرین کرتے ہیں, ان کو جابس دلاتے ہیں. ابھی ہمارا ریسنٹلی جو ہے بیچ جس کو ہم نے تیار کیا ہے, ان کو ہم نے کمپیوٹر اس میں کیا ہے, اور ان میں سے جو ہے بیشتر لوگ جو ہے جاب پہ بھی لگ گئے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. ابھی ہمارے اس کے علاوہ ہم مزید ان کو جو ہے اس میں مختلف شعبوں میں جو ہے لے کے آنے والے ہیں. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی ایک اور چیز جو ہے جو ہمارے دینی مدارس ہیں, ان میں سے ایک مدرسے کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ہمارا
جو ہے ایک ہم نے ان کو سندھ ٹیکسٹ بورڈ کے تحت جو ہے 5ویں کلاس تک جو ہے تعلیم دینے کا سلسلہ بھی شروع کروایا، جو کہ عام طور پہ مدرسوں میں الاؤ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ہماری تقریباً جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کے لیے الاؤ نہیں ہوتا. جی. اور یہ سارے وہ بچے ہیں زیادہ تر بیشتر جن کے پیرنٹس جو ہیں مطلب ہمارے افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم، اس طرف ہم نے ان کو جو ہے مائل کیا ہے، اور وہ اللہ کا کرم ہے کہ اس پہ جو ہے کافی کام ہو رہا ہے. یہ سارے کام اگر میں کہوں تو یہ ایک صدارتی طور پہ ایک حکومت کے کام ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ صحیح سے پڑھ لکھ سکیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس چیز پہ توجہ دی. اس میں ایک کام جو سب سے اور جو بڑا کام ہوا ہے جی، وہ یہ ہوا ہے کہ سرکاری اسکولز کی اڈاپشن کا کام ہم نے شروع کیا ہے. سینٹرل جیل میں جو جیل کے ملازمین ہیں اور جو جیلر بچے ہیں، ان کا سینٹرل جیل کا پہلا اسکول الحمدللہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر اب میری ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ اس اسکول کو انشاءاللہ تعالی ہم بیکن ہاؤس سٹی اسکول کی طرح بنائیں گے، اور سندھ کی باقی جو جیلیں ہیں وہاں تک اس کا جو ہے ہلکا ایکسپینڈ کریں گے. تو جو پہلا جو اسکول ہے وہ سینٹرل جیل پی آئی بی کالونی میں، وہ ہمارے کلب نے اڈاپٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی لٹریسی پروگرام کے تحت ہم اس کو اور پروان چڑھائیں گے. اچھا، اس پہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، کیونکہ سینٹرل جیل میں جو بچے ہیں ان کے بارے میں تو میں نے بہت مطلب وہ جیل کی، اگر ہم جیل کی بات کریں تو یہاں پہ زولوجیکل جو گارڈن ہے اس سے بری حالت ہے ہمارے سینٹرل جیل کی. میں ایک بار ایک ایسے ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. میں ایک بار گئی تھی یہاں، یہ کیا کورٹ میں، جو ہمارے قریب کورٹ ہے، سٹی کورٹ، فیملی کورٹ جو ہوتی ہے جی. آپ یقین کریں میں جب گئی ہوں تو مجھے رونا آ گیا. مجھے مجرموں کو دیکھ کے، ان کے ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں ہیں اس میں زنگ لگی ہوئی ہے، اور مجھے ان کے لوگ وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کچرا ہی کچرا ہے. یہاں تک کہ میں نے جج صاحبہ کو جب بیٹھتے ہوئے دیکھا اور یہاں پہ وہاں پہ ڈسٹنگ دیکھی تو میں نے کہا انصاف کی جگہ جب اتنی گندی ہے تو اور کیا چاہتے ہیں ہم لوگ. جب ہماری مین جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں صفائی کا خیال نہیں، مجرموں کا خیال نہیں، انسانیت ہی نہیں ہے. اگر میں دیکھوں مجھے رونا آ گیا سر، جیسے کہ میں کسی ہاسپٹل میں جا رہی ہوں. خیر، یہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. بہت اچھا لگا. میں نے مجھے بھی تقریباً اویئرنیس ملی سر سے کہ ہمیں کس طرح سے کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر، آپ لوگ آئے، اور آپ کا دوسری بار بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوسری بار شرکت کی میرے پروگرام میں سر. تھینک یو سو مچ. بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ پروگرام اور جس حساب سے آپ کنڈکٹ کرتی ہیں دیٹ واز این ایکسلنٹ. اور ماشاء اللہ آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوئی ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. میں تو آپ سے گفتگو کر نہیں پا رہی ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے فیلڈ کے لوگ ہیں اور یہ فیلڈ میری ہے نہیں. تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ تقریباً آپ لوگوں سے تھوڑا سا، خیر میں کیا کہتے ہیں، ہم کنڈا تو نہیں ہو سکتی لیکن تھوڑا سا میں پہنچ سکوں. لیکن آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا سر، بہت بہت شکریہ. گلی شاہرکا امشیمم پروگرام بعد بیتا حلاس نیمانا بزا محلہ کا بلوچہ ربیتا اجازت وطی خیال ہے بکنے ہوتی مات پیتے خیال ہے اللہ مائر بکنے توانیم گنچنی اللہ میں آ رہے.